کے اسلام اور اس نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کا علم حاصل کرنا ہر بندے مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے، ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس بندے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کا بھی علم حاصل کرے جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جس سے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، جسے ہم معصیت کہتے ہیں، جسے ہم گناہ کہتے ہیں، اس کا بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس امت کے بہت بڑے رازدار ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس امت کا رازدار قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکیوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، اچھی اچھی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں نے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میں ہمیشہ برائیوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا کہ اے اللہ کے نبی کون سی چیز ہے جو اللہ سے دور کرنے والی ہے، کون سی چیز ہے جو ہمیں جو ہے جہنم سے قریب کرنے والی ہے، کون سی چیز ہے جو معصیت کی چیز ہے، کون سی چیز ہے جو گناہ کی چیز ہے۔ فرماتے ہیں ہمیشہ برائیوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا تاکہ میں ان برائیوں سے بچوں، ان برائیوں کا علم حاصل کر کے ان برائیوں، ان معصیتوں سے، ان گناہوں سے میں دور رہوں۔ اسی لیے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیاں جو ہے پوچھا کرتا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو میرے عزیز عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اچھائیوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح ایک انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خطرناک برائیاں اور وہ گھاٹیاں جو انسان کو اللہ سے دور کر سکتی ہیں ان کا بھی علم حاصل کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کائنات میں اگر کوئی ذات اور کوئی ہستی اللہ کے بعد معصوم ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ فرشتوں کے بعد وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے جو معصیت، جو گناہ کے ارتکاب سے پاک و صاف ہیں۔ لیکن جو بھی مخلوق یا جو بھی بندہ چاہے انسان ہو یا جنات ہو اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ ضرور غلطیوں کا مرکب ہے، اس سے خطائیں ہوں گی، اس سے گناہ سرزد ہوں گے، اس سے معصیتیں ہوں گی، اسے ٹھوکر لگے گی، اسے لغزش اس سے ہوگی۔ وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ صرف انبیاء علیہ السلام غلطیوں سے پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، بقیہ چاہے کوئی مرد ہو یا عورت اس سے ضرور خطائیں سرزد ہوں گی۔ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَسِيَ آدَمُ فَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطِيَ فَخَطِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ۔ سنن ترمذی اور صحیح جامع کی یہ روایت علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو تمام انسانوں کے باپ ہیں وہ بھول گئے، اللہ کے حکم کو وہ بھول گئے اور انہوں نے بھول کر کے وہ درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ تو جب آدم بھولے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد بھی بھولنے والی ہو گئی، یعنی جو مرض جو باپ نے جو بات کی ہے وہی اس باپ کی اولاد کو بھی وہی بیماری لگ گئی بھولنے کی۔ اسی طرح سے انہوں نے غلطی کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو وہ بندے بھی غلطی کرنے لگے اور حضرت آدم کی اولاد بھی غلطی کے اندر ملوث ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی انسان سے ہوگی، خطائیں انسان سے سرزد ہوں گی، لیکن اور انسان غلطیوں کا مرکب ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کے ہر بیٹے غلطی کرنے والے ہیں، آدم کے ہر بچے خطا کرنے والے ہیں، آدم کے ہر بچے غلطی کرنے والے ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والا، سب سے بہترین جو ہے خطا کرنے والا آدمی کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اختیار کرنے والا ہے، وہ سب سے بہترین غلطی کرنے والا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سے غلطی ہو، انسان سے خطائیں ہوں گی تو آدمی جان بوجھ کر اب غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جائے، خطاؤں پہ خطائیں کرتا جائے اور لوگوں کے سامنے یہ بیان کرے میاں ہم تو مرکب ہی ہیں غلطیوں سے، ہم تو بنائے ہی گئے ہیں خطاؤں سے، اس لیے ہم سے جو کچھ بھی گناہ ہوں گے، ہم سے جو کچھ بھی معصیتیں ہوں گی کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ہماری سرشت میں، ہماری سرشٹی میں، ہماری پیدائش میں، ہماری تخلیق میں یہ خطائیں جو ہے داخل کر دی گئی ہیں۔ اور
اس طرح سے وہ غلطی کرتا جائے، ہرگز نہیں، بلکہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ جس بندے کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک سے محبت ہوگی، جنت کے حاصل کرنے کی حرص اور لالچ اس کے دل کے اندر بسی ہوگی، اس کی تمنا ہوگی جنت کی، تو اسے بہرحال اپنی وسعت اور طاقت بھر تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اور اس کو کرنی چاہیے۔ خاص طور سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس سے تو بہت ضروری ہے کہ وہ آدمی اس سے بچے اور فرائض کی پابندی کرے، حلال کھائے، حرام سے بچے، اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تب جا کر کے کہیں اللہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، اور اس کی رحمت اپنے سائے میں اسے لے سکتی ہے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا، یہ امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب آدمی کے دل میں کوئی خوف ہی نہ ہو، جنت کی کوئی لالچ نہ ہو، اللہ کا کوئی ڈر ہی نہ ہو، اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتا جائے، رب کی مانا فرمانیاں کرتا جائے، گناہ پہ گناہ کرتا جائے، تو پھر اس سے یہ امید، اللہ کے تعلق سے یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کی خطاؤں کو یا اس کی غلطیوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں اسی لیے ارشاد فرمایا، اور سنو، بڑے غور سے سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اے میرے بندو جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے، چوری ہے، زناکاری ہے، شرک ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے، اسی طرح سے جادوگری ہے، اسی طرح سے والدین کی نافرمانی، یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی فہرست موجود ہے، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں کو نہیں کرو گے، اللہ فرماتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ہم ان کو ختم کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ہم عزت کی جگہ میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں چلتے پھرتے بندہ اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، وہ اگر ہوں گے اللہ اسے معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بڑے بڑے گناہ، جو بڑے بڑے خطرناک اور بھینکر گناہ ہے، ان گناہوں سے بچتے رہو۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ آئیے ہم موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ سوچتے ہوں گے گناہ کا مطلب کیا ہے، گناہ کی تعریف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں۔ گناہ اصل میں اللہ عز و جل نے دین کے جو احکام اور دین کے جو قوانین نازل فرمائے ہیں، اور اس دین کے احکام اور قوانین کی اللہ تبارک تعالیٰ نے پابندی کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا اس سے ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں کرنا، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا آرڈر ہے، اس کے اوپر عمل کرنا۔ مگر اگر کوئی بندہ انسانی کمزوری، لغزش سے، بھول سے، چوک سے، شیطان کے بہکاوے میں، ان قوانین اور ان احکام کے بجا آوری میں، عمل کرنے میں کچھ ادھر ادھر کر دیتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتا ہے، صراط مستقیم سے تھوڑا سا وہ بھٹک جاتا ہے، شیطان اسے بھٹکا دیتا ہے، وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، تو اسی غلطی کا نام گناہ ہے۔ اسی غلطی کا نام کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اسی کو معصیت بھی کہتے ہیں، اسی کو گناہ بھی کہتے ہیں۔ گناہ کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ گناہ دو قسم کا ہوتا ہے، بڑے موٹے موٹے اصول ہیں۔ گناہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک گناہ جس کو ہم گناہ صغیرہ کہتے ہیں، یعنی غلطی معمولی قسم کی ہے، خطا معمولی قسم کی ہے تو اسے چھوٹا گناہ کہا جاتا ہے، اسے گناہ صغیرہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اور غلطی اگر غیر معمولی قسم کی ہے، یعنی بہت بڑی غلطی ہے، تو اس کو گناہ کبیرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی بڑے بڑے گناہ۔ لیکن ایک بات اور بتاؤں، اگر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مسلسل کرتے رہے اور اس کے اوپر اصرار بھی کرتے رہے، اور دل بھی نہ لرزا، دل کے اندر کوئی خوف بھی پیدا نہ ہوا، اور مسلسل یہی چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت سنو، فرماتے ہیں کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار